الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں چھوڑا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے جنگ میں ساتھ لے کر جانے کی بجائے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون؟ اب اس حدیث پاک سے بظاہر معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ہارون کی مثل قرار دیا، اور حضرت ہارون رضی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے نائب تھے، جس سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل اس حدیث پاک سے بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ اے ام المومنین، اگر حضور علیہ السلام اپنے ماں بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرتے تو آپ کس کو خلیفہ بناتے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بناتے۔ انہوں نے عرض کی کہ ان کے بعد کن کو بناتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کو بناتے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفۃ بلا فصل ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک جو کہ ترمذی شریف اور حاکم کی مستدرک کے اندر مذکور ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد والے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی اتباع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک کہ جب حضور علیہ السلام کو جب مرض لاحق ہوا تو آپ کی مسلح امامت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارکہ کی کھڑکی سے جب اس کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلح امامت پر کھڑے ہوں، اور جس قوم میں حضرت ابو بکر صدیق ہوں وہاں امامت کا حق ابو بکر صدیق کو ہی ہے، لہذا ابو بکر صدیق کی موجودگی میں کسی کو بھی مسلح امامت پر کھڑا ہونا درست نہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور علیہ السلام کی خلیفہ بلا فصل ہے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں کسی بھی صحابی کو مسلح امامت پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اور صحابہ کرام بھی چونکہ حضور علیہ السلام کی طبیعت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، یہی وجہ تھی کہ حضور کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم بھی کیا اور آپ کی خلافت پر بیعت بھی کی، حتیٰ کہ سادات کے سردار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر بیعت کی، جن سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی حضور کے خلیفۃ بلا فصل ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث پاک یعنی حدیث موسیٰ اور ہارون سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہی خلیفۃ بلا فصل ہیں۔ احادیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور تمام صحابہ کرام کے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضور کے خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔
جیسا کہ احادیث اور صحابہ کے فعل سے اور خود حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بیعت کرنے سے ثابت ہوا۔ اب جس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے لیے حضرت ہارون، تو یاد رکھیے اس حدیث پاک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، رفعت اور فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن آپ کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی حیات میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو حضرت موسیٰ ابھی دنیا میں حیات تھے کہ حضرت ہارون کا وصال ہو گیا تھا، تو لہذا وہ تو حضرت موسیٰ کی خلافت کو پا ہی نہیں۔ اس حدیث پاک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ ہونا کسی صورت بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے لیے نائب مقرر کیا تھا، تمام مومنین کے لیے نائب مقرر نہیں کیا۔ لہذا ان تمام صورتوں سے معلوم ہوا کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حوالے سے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔